مہمانان کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک بے ادبی کی بات ہے کہ میں اپنے اکابر استاد مکرم کے سامنے کچھ لب گشائی کروں یا حضرات علماء کرام کے بیچ اور عوام کے بیچ ایک ہار بن جاؤں، اچھا نہیں سمجھتا ہوں۔ پورے علاقے کے اندر جتنے بھی حضرات مدرسوں میں پڑھے لکھے ہیں سب سے نااہل میں ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے صرف 10 منٹ دیے گئے ہیں۔ میں آپ کو اپنا استاد سمجھتا ہوں، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، اور طالب علم سبق سنائے گا، اور جب طالب علم کو سبق سنانے میں غلطی ہوتی ہے تو استاد اس کو درست کراتا ہے۔ میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، خوش نصیب ہیں آپ جو آج جلسے میں آئے ہوئے ہو۔ یا اللہ اور اللہ کے رسول کی معراج تقسیم ہو رہی، اس وقت کی پوچھ قیامت کے دن نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو، میری رات کی زندگی کی ایک سفید کتاب ہے۔ پہلا صفحہ زندگی سے شروع ہوتا ہے اور آخری پہلے صفحے پر زندگی شروع ہوتی ہے، یعنی زندگی لکھی ہوتی ہے، اور آخری صفحے پر موت۔ یہ جو سفید کاپی ہے، پہلے صفحے پر زندگی اور آخری صفحے پر موت، اس کے بیچ کے جو ورق خالی ہیں، اس میں جو مرضی ہے وہ لکھو، جو مرضی ہے وہ لکھواؤ۔ نیکیاں لکھوانی ہے تو لکھوا دو، برائیاں لکھوانی ہے تو لکھوا دو۔ کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں۔ وتعاونوا علی البر والتقوی وتعاونوا علی الاثم والعدوان۔ نیکی کی بنیاد ڈالو گے، جتنے بھی لوگ اس پر آئیں گے قیامت تک چلتے رہیں گے، آپ کے گوٹ میں وہ نیکیاں ملتی جائیں گی۔ برائی کی بنیاد ڈالو گے، جتنے لوگ اس برائی کو کریں گے قیامت تک آپ کے نامعلوم کو تو اپنی برائیاں مکمل ملیں گی، لیکن آپ کے نامعلوم میں آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری دینی ماؤں اور بہنوں، ہم کتنے مغرور ہو چکے ہیں۔ ہم اپنی ہم سب کو سمجھے کہ مرغی کا مقصد کیا گھر میں رکھنے کا، انڈے آج 10 روپے کا انڈا ہے، پہلے 4 آنے کو ہوتا، پھر 8 آنے کو ہوتا، لیکن جب وہ مرغی انڈے نہیں دیتی تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کی بیماری فوراً ہم کو سمجھ میں آ جاتی۔ وہ تو بولتی نہیں ہے، ہم بولتے ہیں اس کے جسم میں چربی بن گئی ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں، مکھی کو گرم کرتے ہیں توے پر اور مرغی کو کھلاتے ہیں۔ جب وہ مرغی وہ دانے کھا لیتی پھر اس کی چربی اندر سے کر کے پھر انڈے دینا شروع کرتی ہے، کرتی ہے نہیں کرتی ہے۔ تو آج ہمارے ماں باپ کو اپنے بیٹی اور بیٹے کی بیماری سمجھ میں نہیں آئی۔ بیٹے کی بیماری سمجھ میں نہیں آئی کہ میرا بیٹا غلط راستے پر کیوں چل رہا ہے، یہ منشیات کے اندر کیوں ہے، یہ چرس کیوں پی رہا ہے، یہ شراب کیوں پی رہا ہے، یہ غلط راستے پر کیوں ہے، یہ گھر سے غائب کیوں ہے، یہ جنگلوں کے اندر کیوں ہے، یہ پہاڑوں کے اندر کیوں ہے، اس نے اپنا راستہ رکھا، اپنا وطن چھوڑ کر دوسرا وطن کیوں اختیار کیا، یہ سمجھ نہیں آیا۔ مرغی کی بات سمجھ میں آ گئی، یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ میرے بھائیو، اسی طرح سے اگر ہمیں عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اگر ہم مرغی کے حکم کو ہی دیکھ لیں، میں تو لا علم ہوں، میں نہیں کہتا یہ کسی حدیث میں ہے یا کہانی سنا رہا ہوں، لیکن نصیحت کی بات ضرور ہے۔ آپ شہد کی مکھی کو لیجیے، اگر مرغی سے ہم نے سبق حاصل نہیں کیا، شہد کی مکھی کے اوپر ایک رائی ہوتا ہے، ایک امیر ہوتا ہے، جیسے آرمی کے کمانڈر ہوتا ہے اسی طرح سے ان کا کمانڈر ہوتا ہے۔ جب وہ اپنا چھت بدلا کے پہلے وہ دیکھنے جاتا ہے اس چھت کے اندر، پھر آگے آگے وہ چلتا ہے، اس کو رائی بولتے ہیں ہماری زبان کے اندر، پیچھے سارا پروار چلتا ہے۔ وہ اپنی پوری فوج کو 3 تقسیموں کے اندر تقسیم کرتا ہے۔ پہلی فوج بچے نکالنے پر متعین، دوسری فوج باہر سے رس لاتے ہیں اور اندر، اور تیسری فوج جہاں سے وہ سوراخ ہوتا ہے وہاں پر ایک فوج متعین ہوتی ہے شہد کی مکھی کی، باہر سے جب وہ رس لاتے ہیں ان کو چیک کرتے ہیں، اگر وہ زہریلا رس ہوتا تھا اس شہد کی مکھی کو وہیں مار دیتے ہیں۔ آپ نے شہد نکالتے ہوئے دیکھا ہے کہ جب آپ شہد کا چھکا کھولتے تو کتنی مکھیاں وہاں پر مری ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے تو پڑھا، آپ نے دیکھا ہوگا۔ لیکن کیوں ایسے لوگ انہوں نے باہر سے کسی زہریلا رس لایا اور وہ شہد کے اندر ملائیں گے اور امت کا لوگوں کا نقصان ہوگا، لوگ مریں گے۔ شہد کی مکھی اللہ سے ڈر رہی ہے۔
اب تیسری مثال لیجیے بطخ کی. بطخ جب 2 منٹ کا فاصلہ نماز کے لیے ہوتا ہے، میری اور آپ کی اذان ہو چکی، بس وہ 15 منٹ کی زندگی میری اور آپ کی ہے. ہماری اذان بھی ہو چکی، اقامت بھی ہو چکی، جنازہ باقی ہے. یہ 15 منٹ کی زندگی ہے. کوئی جلدی دنیا کے اندر آتا جلدی چلا جاتا، مغرب کی اذان فوراً ہوتی ہے اور فوراً نماز ہوتی ہے. کوئی لوگ جلدی آ جاتے ہیں، جلدی چلا جاتے ہیں. اور کئی لوگوں کی زندگی تھوڑی لمبی ہوتی ہے. فجر نماز پڑھ لی اور ظہر کا کتنا ٹائم ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا. تو میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے جو یہ جوانی ہم کو دی، اس کو دین کے اندر لگائے. اور خاص کر کے یہ جو مدرسے ہیں ان کے ساتھ محبت کرو. کل جو یہ حافظ قرآن بچے، ان کو حکم ہوگا جنت کے اندر چلو، یہ کہیں گے ہم جنت کے اندر نہیں جائیں گے. کہ اللہ جب تک ہم کو سپورٹ کرنے والے، کھانا کھلانے والے، مدد کرنے والے، پڑھانے والے ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، تب تک ہم جنت میں نہیں جائیں گے. قرآن کیوں سیکھنا ہے؟ قرآن اس لیے سیکھنا کہ ہمیں پہچان آ جائے، چھوٹے کی، بڑے کی، اچھے کی، برے کی ایک تہذیب ہمارے اندر آ جائے اور قرآن کے مطابق ہم زندگی گزاریں اور قرآن کا جیسا ہم چہرہ بنائے، قرآن کا جیسا ہم جسم بنائے. ہمارے دل کے اندر ہو لا الہ الا اللہ اور جسم پر ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے مدرسے کے اندر اب جو بچے مدرسے کے اندر جاتے ہیں وہ تو وہاں تہذیب سیکھیں گے، لیکن جو بچے مدرسے کے اندر نہیں جاتے، سکولوں کے اندر پڑھتے ہیں، ان کو تہذیب کہاں ملے گی؟ جس علاقے کے اندر، جس گاؤں کے اندر مدرسہ ہوتا ہے، اس مدرسے کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کے پاس سالانہ صدقہ، زکوٰۃ، عشر، امداد 100%، یعنی 1 لاکھ روپے بجٹ آیا، اس میں سے آپ نے 40% مکتب کے اوپر خرچ کرنا ہے. جو بچے سکولوں کے اندر پڑھتے ہیں، صبح شام ان کو قرآن کی تعلیم دینی ہے. جب آپ اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دیں گے پھر وہ آپ کا ادب کرے گا. آج بہت سارے ماں باپ کہتے ہیں میرا بچہ نافرمان ہے، میری خدمت نہیں کرتا. کل ایک آدمی کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا اپنے بچے مجلس میں ہوگا، میں نے کہا اپنے بچے کے دوست کا بچہ جو ہے وہ گورنمنٹ اپلائیڈ ہے، یعنی گورنمنٹ ملازم ہے. میں نے کہا نہیں الگ ہوتا ہوں. میں نے کہا خرچہ دیتا ہے؟ کہتا میرے بابا کچھ نہیں دیتا ہے. وہ غلطی اس بچے کی نہیں ہے، وہ غلطی آپ کی